بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنہ میں آج ہم علیم خبیر کی جو صفت ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ علیم کے معنی تو ہم 2-3 نشستوں میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ ہر بات کی ظاہری باطنی ہر طرح کی پہلوؤں سے جاننے والا، اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز کا اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس میں کبھی بھی کمی نہیں ہوتی۔ مسلسل خدا کی یہ صفت ہے۔ خبیر کے معنی ہے باخبر ہونے کے، اور یہ علیم ہی کا ایک پہلو ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا شیڈ کا فرق ہے۔ وہ یہ کہ نئے حادثات جو ہوتے ہیں، جو اطلاع کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، تو اسی مفہوم کو خبیر ادا کرتا ہے۔ علیم کا مطلب جاننے والا ہے، اور خبیر کا مطلب مطلع ہے، واقف ہے، ہر چیز کے جو بھی ہو رہی ہے اس سے واقف ہے۔ یعنی ایک عالم دین صاحب علم تو ہوتا ہے، لیکن وہ باخبر نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک عالم دین صاحب علم تو ہوتا ہے، لیکن وہ باخبر نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں پہلوؤں سے پکے بنیادی صحیح علم کے والے بھی ہیں، اور باخبر بھی ہیں۔ جو کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو کچھ ہونے کا امکان ہے، اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ تو اس دونوں صفتیں مل کر گویا دو طرح کی باتیں کر دیتی ہیں۔ ایک یہ کہ پکا پختہ علم اللہ کا ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ پوری طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کی حقیقتوں سے واقف، اس کے باطن سے واقف۔ اور دوسرا یہ کہ وہ ہر چیز جو نئی ہونے والی ہے اس سے باخبر بھی ہے۔ تو دونوں چیزیں مل کر یہ بتا رہی ہیں کہ حادث اور پرانی چیزیں، نئی چیزیں اور پرانی چیزیں، سب چیزوں کو وہ جاننے والا ہے، اور وہ ہونے کے بعد بھی مطلع رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ مثلاً ساجد نے کیا کیا کرنا ہے، پتہ ہے اللہ کو، لیکن اب میں نے کر دیا ہے، اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ تو علیم و خبیر کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعات پہلے سے لکھے ہوئے ہیں کتاب میں، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتا ہے، ازلی ابدی طور پر جانتا ہے۔ جو واقعات ہونے والے ہیں ان کو بھی، اور جو ہو چکے ہیں ان کو بھی۔ لیکن خبیر کا مطلب یہ ہے کہ جو اب ہوتا چلا جا رہا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور نئے واقعات، نئے حادثات، نئے ہونے والی چیزیں، نئی پیدا ہونے والی مخلوقات، چیزیں، جو کچھ بھی ہے وہ کہ اب وہ پیدا ہو گئے۔ مثلا جب آدم کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ کے علم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ آدم کو بنائیں گے، لیکن جب بن گئے تب بھی اللہ کو پتہ تھا کہ بن گئے، مکمل ہو گیا وہ پروسیس۔ تو اس طرح سے یہ خبیر اور علیم دونوں مل کر ایک صفت بنتے ہیں کہ قدیم و جدید کا علم، ہمیشہ کا علم، نئے واقعات کا علم، پرانی چیزوں کا علم، مستقبل، حال، ہر چیز کا علم، لیکن ساتھ ساتھ جو واقعات ہوتے چلے جا رہے ہیں تاریخ کے اوراق میں، لمحات میں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہونے سے پہلے بھی اور ہو جانے کے بعد بھی۔ یعنی جو نئی اطلاعات آتی ہیں اس سے بھی باخبر ہیں، اور جو پہلے سے ان کو معلوم ہے وہ بھی واقف ہیں۔ تو آدم کا بننا علم کا حصہ بھی تھا، اور جب وہ مکمل بن گئے تب بھی اللہ کی خبر میں بھی آ گیا کہ وہ بن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ باخبر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ صاحب علم بھی ہیں۔ اب ان کو ہم کچھ آیات کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ نساء کی 35ویں آیت کو میں نے پہلے لیا ہے۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے کے درمیان جو معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس میں فرمایا کہ اگر تم دونوں کے درمیان جدائی کا اندیشہ پاؤ تو ان کے درمیان ایک حکم قائم کر دو، ایک ان کے گھر والوں کے، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے، ایک مرد کے گھر والوں کی طرف سے۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو ان حکمین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ علیم و خبیر، آپ دیکھیے کہ یہاں کتنی خوبی سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بتا رہا ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہوں گے کہ جس میں حکم آ جائیں گے تو صلح ہو جائے گی، طلاق ہونے سے، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا۔ یہ اللہ کی علم ہے۔ اب دو حکم جو بیٹھ کر فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی، اگر یہ دونوں موافقت صحیح طریقے سے کریں گے، اصلاح کرنے کے لیے کریں گے، ایک ہوتا ہے ڈر کی وجہ سے کر لیا، یا بیوی کو تنگ کرنے کے لیے شوہر نے کر لیا، یا بیوی نے شوہر کو تنگ کرنے کے لیے کر لیا کہ ٹھیک ہے حکم کی بات مان لیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ان کو مزہ چکھاؤں گا یا چکھاؤں گی، تو یہ تو الگ چیزیں ہوں گی، اس میں اللہ تعالیٰ موافقت پیدا نہیں کریں گے۔ لیکن وہ دل سے چاہتے ہیں کہ ارادہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ دل کے اس ارادے کی وجہ سے، باخبر ہونے کی وجہ سے، صاحب علم ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ اس کے اندر ایک دھمکی بھی ہے،
تنبیہ بھی ہے، وہ یہ کہ اگر تم نے خدا کے اس قانون کے ساتھ کھلواڑ کی تو پکڑے بھی جاؤ گے، سزا بھی ملے گی۔ تو اس طرح سے اللہ کے جو دنیا میں معاملہ چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا علم اور اس کا باخبر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو متعین کرتا ہے کہ اب ان دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنے خبر کی بنیاد پر ان کے اندر موافقت پیدا کریں گے۔ علم یہ کہ ان کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھی، خبر یہ کہ انہوں نے اب جو معاملہ کیا ہے وہ کس اصول کے تحت کیا ہے، دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے کہ واقعی اصلاح کے لیے کیا ہے۔ تو اس میں تسلی ہے کہ اگر تم صحیح ارادے سے کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ تعاون حاصل ہوگا کہ وہ موافقت پیدا کر دے گا۔ اور تنبیہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اصلاح کا ارادہ نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ موافقت پیدا نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات اس سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ جو حقیقی اور قطعی علم ہے وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، یعنی علیم کے اندر اور خبیر کے اندر میری اور آپ کا علم ناقص ہوتا ہے، ظنی ہوتا ہے، یعنی پوری طرح سے اس کا سرٹیچیوڈ ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنا ہے، واقعی ایسا ہوا ہے۔ جو بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی علم ہوتا ہے، حد یہ کہ ہمارے پاس جو بھی اپنے صدیوں سے علم سیکھ رہے ہیں، ہم دریافتیں کی ہیں، مثلا سائنس کا علم دیکھ لیجئے یا ہمارے دینی علوم دیکھ لیجئے، اس میں بھی میرا آپ کا علم ناقص ہو سکتا ہے، اس میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ تو علیم و خبیر مل کر یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، چیزوں کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، قطعی غیر غلطی والا، غلطی سے خطا سے پاک علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اب اس علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ اگر وہ خطا والا علم ہوگا تو معاملات بھی غلط ہو جائیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پتہ چلا کہ یہ آدمی واقعی اصلاح کرنا چاہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ فسادی تھا، تو بس کام خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا علم حقیقی قطعی ہے، فیصلہ کن علم ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوتا، کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے لیے تسلی کا باعث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میں موافقت کے لیے ایسا کر رہا ہوں تو وہ موافقت پیدا کرے گا۔ اور اس میں تنبیہ بھی ہے کہ اگر خدا کو دھوکہ دوں گا، لوگوں کو دھوکہ دوں گا تو پکڑا جاؤں گا اور موافقت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی 34 نمبر آیت ہے، اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش کو نازل کرتا ہے، وہی جو کچھ رحم مادر میں ہے اس کو جانتا ہے۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ تو دونوں صفتوں کو اکٹھا جو میں معنی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب نے کائنات بنائی تھی تب سے اللہ کو یہ سب کچھ پتہ ہے، لیکن جیسے جیسے یہ واقعات ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو علیم و خبیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وقتی اور قدیم دونوں طرح کا علم موجود ہے۔ جو ازلی ابدی اس نے فیصلے کیے، پتہ ہے اس کو کہ کیا کیا ہونا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی ولادت بن باپ کے ہونی تھی، ہو گئی۔ قیامت کب ہونی ہے پتہ ہے اللہ کو، جب ہو جائے گی تب بھی پتہ ہوگا کہ قیامت واقعہ ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو یہ تو پتہ تھا کہ اتنے ہزار سال کے بعد یا اتنے لاکھ اتنے ارب سال کے بعد دنیا بننے کے بعد قیامت برپا ہوگی، اور جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، پتہ تھا کہ اس کو کب ہونا ہے، اور اس موقع پر بھی جب وہ ہو رہی تھی تب بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے واضح طور پر۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس جو حقیقی علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، یعنی غلطی سے پاک، دو ٹوک، واضح، کوئی ابہام نہیں اس میں، کوئی اس میں گرے ایریاز نہیں ہیں، بالکل واضح۔ تو یہ آخری درجے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ سورہ لقمان کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ آیت بڑی دلچسپ ہے، اس میں اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن قرآن مجید کا علیم و خبیر ہونے کا اس آیت کے اندر بھی ایک ثبوت موجود ہے۔ خدا کے علیم و خبیر ہونے کا اس آیت کے اندر بھی ایک ثبوت موجود ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے پرانے علماء یہ سمجھتے تھے کہ 5 چیزیں ہیں یہاں پر: قیامت کا علم، اور بارش کا علم، اور رحم مادر میں جو کچھ ہے اس کا علم، اور کل کیا کمائے گا کوئی اس کا علم، اور
کس زمین میں کوئی مرے گا اس کا علم. تو قیامت، بارش کا علم، رحم مادر میں کچھ ہے 3 اس کا علم، کل کی کمائی کیا ہوگی 4، اور کس زمین میں مرے گا کوئی 5. تو پرانے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 5 چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ پرانے لوگوں کا علم یہی تھا. اس زمانے میں یہ ساری چیزیں جانی نہیں جا سکتی تھی. لیکن اب ہمارے زمانے میں آ کر کچھ باتیں معلوم ہونے لگ گئیں. مثلا بارش کب ہوگی کچھ حد تک ہم جان لیتے ہیں، کافی بہتر پیشین گوئیاں ہونے لگ گئی ہیں. رحم مادر میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے ہم جان لیتے ہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یعنی اس کا ایک پہلو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. تو اگر آیت کا مطلب، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ کلام نہ ہوتا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ جملہ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا قیامت کے بارے میں، کوئی نہیں جانتا بارش کب ہوگی، کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور بارش کو وہ نازل کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، وہ بارش کو نازل کرتا ہے. یہ بتا دیا. اور یہ بتا دیا کہ وہ جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی اور نہیں جانتا. ٹھیک ہے. لیکن اگلی جو باتیں ہیں، ایک قیامت کے بارے میں کہہ دیا کہ اسی کے پاس ہے، یعنی یہاں یہ تو نہیں کہا کوئی نہیں جانتا، لیکن کہا کہ اسی کے پاس ہے. لیکن کل کوئی کیا کارنامے کرے گا، کیا کمائی کرے گا، اعمال میں بھی پیسے میں بھی، فرمایا کہ وہ کوئی نہیں جانتا کہ کل تم کیا کماؤ گے. اپنے اعمال میں بھی اور اپنی روزی میں بھی کوئی نفس نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری دکان پہ اتنے پیسے آ جائیں گے، یا میری تنخواہ اتنی ہے، وہ آئی ہوئی ہے میرے پتہ ہے، لیکن کوئی گفٹ آ جائے، کوئی اور چیز آ جائے، کوئی انعام مل جائے، کچھ ہو جائے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کل کیا کمائیں گے. اس طرح اعمال میں ہم کیا کیا کریں گے، دفتر جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کرواؤں گا کہ نہیں کرواؤں گا، یہ سارا کچھ ہمیں نہیں پتہ. تو کوئی کل کیا کرے گا نہیں جانتا. اور اسی طرح فرمایا کہ کوئی کس علاقے میں مرے گا، کس زمین میں مرے گا، کوئی نہیں جانتا. یہ جو 4-5 چیزیں تھیں، ان میں سے 2 کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ بارش کی پیشین گوئیاں بھی ہونے لگ جائیں گی، اور رحم مادر میں بھی جھانکنے کا امکان پیدا ہو جائے گا. لوگ کچھ نہ کچھ جان لیں گے کہ رحم مادر میں کیا ہے. تو یہ وہ اس وجہ سے یہ خود آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ کیا کیا انسان جاننے لگ جائے گا، کیا کیا نہیں جان سکے گا. اس کے بعد اگلی آیت میں نے لی ہے، سورہ حجرات کی 13ویں آیت ہے. اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے، اور تمہیں قبائل کی شکل اور قوموں کی شکل دے دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو کہ میں پاکستانی ہوں، میں فلاں جگہ سے ہوں. جس کے لیے آئی ڈی کارڈ بنتا ہے اور پاسپورٹ وغیرہ بنتے ہیں، وہ پہچان کے لیے ہیں. تو پرانے زمانے میں قوم قبیلے کا ہونا یہ پہچان کا طریقہ ہوتا تھا. ابھی بھی پاکستانی ہونا شعور میں سے آئے گا، اگرچہ میرے قبیلے کا نام شاید ضرورت نہ پڑے، لیکن پاکستانی کہنا پڑے گا مجھے بہت سارے ملکوں میں جا کر. تو تعارف ابھی آج بھی قوم کی بنیاد پر یا قبیلے کی بنیاد پر ہوتا ہے. شادی بیاہ میں ہمارے ہاں ذات پات کا تصور کافی دیر تک چلتا رہا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ میں نے بنایا تھا تعارف کے لیے. یہ خاندان اور قبیلے میں نے اس لیے نہیں بنائے تھے کہ کوئی بڑا اونچا ہو جائے، کوئی نیچا ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی ساؤ ہو جائے. یہ اس لیے نہیں بنائے تھے. قومیں اور قبیلے تو میں نے اس لیے بنائے تھے کہ پہچان کا ایک طریقہ بنے تمہارے لیے. البتہ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا کون ہے؟ خاندانی ہونا عزت والا نہیں ہوتا، بلکہ عزت والا وہ ہے جو اتقاکم، تم میں زیادہ تقوی والا ہے. اب یہ بات کہنا ہمارے ابھی تک عمل میں نہیں ہے. مسلمان کب سے قرآن مجید کو مان رہے ہیں، لیکن آج بھی ہم بہت سارے خاندانوں کو صرف خاندانی ہونے کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں، اور بعض خاندانوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. اسی طرح پیسے کی وجہ سے بعض کو عزت دیتے ہیں، کسی کو اس کے اتھارٹی ہونے کی وجہ سے، کسی سوسائٹی میں کوئی اس کا رینک جو پوزیشن ہے، اس کی سوشل سٹیٹس جو ہے اس کی وجہ سے دے دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ عزت والا اس کو ہونا چاہیے خدا کے نزدیک جو تقوی والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے. اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ یہ بتایا کہ خاندان عزت کا باعث نہیں ہے.
مثلا اگر کوئی خاندان کسی زمانے میں بڑا تھا، اس کی عزت حاصل ہو گئی، تو ان کے گزرے ہوئے ماں باپ کے کارنامے تھے، ان کو اپنے کارناموں کی وجہ سے عزت ملی ہے، یا اپنے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے عزت ملی ہے۔ تو اس میں آج میرا کیا کمال ہے کہ مجھے عزت اس وجہ سے ملے کہ میں ایک بڑے خاندان کا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ علیم و خبیر کو یہ بھی پتہ ہے کہ سارے آدم و حوا کی اولاد ہے، اور علیم و خبیر کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت بھی سوائے حضرت عیسیٰ کے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ میں مرد ہوں، تو مرد ہونے کے باوجود میری رگوں میں ایک ماں اور ایک باپ کا خون دوڑتا ہے، اور اگر کوئی خاتون ہے تو خاتون ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک مرد اور ایک عورت کا خون دوڑتا ہے۔ تو اس میں مرد میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوا، دونوں ایک طرف سے ماں کا خون ان کی رگوں میں ہے اور ایک طرف سے باپ کا خون ان کی رگوں میں ہے۔ تو اس طرح سے اس علیم و خبیر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خاندان کی کوئی برتری نہیں، برتری اگر ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے۔ اب تقوی کی برتری کیسے حاصل ہوگی؟ یہ علیم و خبیر ہونے کی وجہ سے۔ پہلے جو قانون دیا، اصول دیا ہے، وہ علیم و خبیر ہونے کی وجہ سے دیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ تقوی کی وجہ سے تکریم کس کو ملے گی قیامت والے دن، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دینا چاہیں، جیسا نجزی المحسنین وغیرہ کی بعض آیتوں میں بیان ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل عطا کیے، حضرت اسحاق عطا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس طرح سے محسنین کو اجر دیتا ہوں۔ تو بعض اوقات علیم و خبیر اپنے متقی آدمی کو دنیا میں عزت دے دیتے ہیں، کچھ چیز دے دیتے ہیں۔ وہ کوئی اصول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ہر نیکی کرنے والے کو ایسا ہوگا۔ بعض نیکی کرنے والے ہو سکتا ہے کہ دھکے کھاتے دنیا سے چلے جائیں، لیکن بعض کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، تو وہ اپنے علم و خبر کی بنیاد پر دیں گے، اور قیامت والے دن بھی جس کو اکرام حاصل ہوگا تقوی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے علم اور خبر کی بنیاد پر کریں گے کہ ہاں یہ واقعی متقی تھا اور یہ واقعی متقی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے تقوی میں پرکھنے میں نہ کوئی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ وہ علیم و خبیر ہے، نہ کوئی غلطی لگتی ہے کہ تقوی والا یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقوی والا سمجھ لیا، دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، غلط فہمی ہو گئی۔ کچھ نہیں، علیم و خبیر ہے، کوئی غلطی نہیں لگے گی۔ صحیح متقی کو اللہ تعالیٰ پہچانیں گے، اور غیر متقی بھی وہی ہوگا جو واقعی غیر متقی ہوگا۔ اسی طرح جو قیامت والے دن عزت کا مستحق ہوگا خدا کے علم اور خبر کی بنیاد پر، اسی کو وہ اکرام ملے گا، خواہ وہ چھوٹے سے گھرانے کا ہو، حقیر سے گھرانے کا ہو، جس گھرانے کی دنیا میں جیسے ہندوستان میں سود اور کھجتری وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں معاشرے میں، لیکن تقوی کی وجہ سے خدا کے ہاں وہ عزت پائیں گے۔ یہ اس کے اندر علیم و خبیر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور خاندان کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے یہ مضمون پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی بڑا ہی گھٹیا گھرانے کا ہو، دنیا کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کوئی گھرانہ گھٹیا نہیں ہے، سارے آدم و حوا کی اولاد ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر ایک گھرانہ بیچارہ غریب ہے، کوئی عزت نہیں ہے، یا وہ شودر اور کھجتری کے گھرانے کا ہے، ہندوازم میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، لیکن تقوی کی وجہ سے خدا کے ہاں بہت اعلیٰ مقام مل جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حضرت بلال غلام تھے، لیکن وہ مؤذن رسول کا درجہ پاتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں یہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم اسلام کے اس اصول کو نہیں اپناتے۔ اس کے بعد سورہ تحریم کی آیت ہے، اس میں بھی علیم و خبیر کی صفت آئی ہے۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے، آپ نے ان کو راز بتایا تھا، انہوں نے اپنی کسی دوسری آپ کی دوسری بیگم کو بتا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ آپ نے کیوں بتایا ہے، تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ ان کا خیال تھا کہ اسی خاتون نے بتا دیا، دوسری زوجہ محترمہ نے، جن کے ساتھ رازداری کی گئی تھی، تو راز توڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر پہ بتایا، یعنی اللہ کو پہلے بھی پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہوگا، لیکن اب خبیر ہستی نے بتا دیا کہ تم نے اس کو بتا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آگاہ کر دیا۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کے علیم و خبیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چھوٹی بات جو کسی گھر میں ہو رہی ہوتی ہے، ازواج مطہرات آپس میں بات کر رہی تھیں، اللہ اس سے بھی باخبر تھا۔ اسی طرح میں اور آپ جو چھوٹی موٹی باتیں بھی کرتے ہیں، بالکل جس کو بے معنی سمجھ کے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، خدا کی ریکارڈ میں، علم میں، خبر میں وہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔